الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور آج شعبان کی دوسری تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے اس سے پہلے معراج کے بارے میں پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی، اور اب شعبان کا مہینہ ہے تو مناسب ہے کہ شعبان کے بارے میں مفصل بات کی جائے، اس لیے کہ خطبہ میں تو بس کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ کر کے مختصر انداز میں آپ کو پورے مہینے کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ اسی میں سے ایک شعبان کا مہینہ ہے۔ اب جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں ایک تھوڑی سی امنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اس اعتبار سے لوگ اب اپنے آپ کو تیار کرنے لگتے ہیں، اور لوگوں میں یہ عام بھی ہے، مشہور بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے کچھ دنوں میں عبادت کر لی جائے تو سال بھر کے لیے برابر ہے، سال بھر کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک جگہ کہا کہ اے لوگوں، تمہاری پیدائش اور تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ زاریات کے اندر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے لوگوں، ہم نے تجھے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں، چاہے جس بھی حال میں رہے۔ اسی طرح جو یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں رات شب برات کی رات میں عبادت کر لی جائے تو سال بھر کے لیے برابر ہے، یا رمضان میں روزہ رکھ لیا جائے، نمازیں پڑھ لی جائے تو پورے سال کی طرف سے برابر ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ حجر کے اندر فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے میرے حبیب اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی تب تک ذکر و اذکار سے، عبادت سے، سجدوں سے آپ کو چھٹکارا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت ہماری زندگی کا جزء لا ينفک ہے، یعنی ہم سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک دن کو یا ایک رات کو خاص کرنے سے منع کیا ہے۔ خاص کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی خاص کر لے، جمعہ کا دن بہتر ہے اسی دن عبادت کریں گے، یا جمعہ کی رات سب سے بہتر ہے تو اسی رات ہی عبادت کریں گے اور 6 دن ہم ایسے ہی رہیں گے، گزار دیں گے، تو اس طرح خاص کرنے کو بھی منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تختص اللیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ راتوں میں جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو۔ اسی طرح ولا تخص یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، روزہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کا عادی ہے اس دن پڑ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ روزہ رکھتے ہیں مہینے میں ایک، اور مہینے میں آپ نے ایک تاریخ مقرر کر رکھی ہے کہ میں 15 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، آپ نے دن فکس نہیں کیا ہے، صرف تاریخ فکس کی ہے۔ اب اگر اس مہینے میں 15 تاریخ کو جمعہ پڑ جائے تو اس دن روزہ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے کہ جمعہ ہی کے روزہ رکھوں گا، جمعہ ہی میں رات کی عبادت کروں گا، تو اس طرح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ساتھ ہی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی اگلی ساری خطا کو معاف کر دیا تھا، کوئی گناہ نہیں آپ سے ہوا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کے ذکر میں تر ہوتا تھا، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کا پاؤں پھٹنے لگتا ہے، ورم ہو جاتا ہے، سوجنے لگتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں اے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ رہوں؟ یہ شکرانے کے طور پہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔
اسی طرح حضرت مغیرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا لمبا، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا، تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا، سوج جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، تو وہی جواب میں کہتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میرے بھائیو، یہ ساری دلیلیں، یہ آیت، یہ حدیثیں، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت سے کسی بھی صورت چھٹکارا نہیں، چاہے جس بھی حالت میں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن آج ایک دور ہے کہ اکثر یا زیادہ تر خود مسلمان بھائی اسی عبادت سے دور ہے، عبادت سے غافل ہے، جبکہ اسی عبادت کی بنیاد پہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت سے کبھی بھی غافل نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی ہماری روح نکل سکتی ہے، تو یہ تو خوش نصیبی ہوگی کہ ہماری روح عبادت کی حالت میں نکالی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔